الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے اسلامیات 202 کا لیسن نمبر 17 ہے۔ اس سے پریویس ویڈیو میں ہم لیسن نمبر 16 کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم کریں گے لیکچر نمبر 17، سیرہ آف دا پروفٹ پیس بی اپان ہم پارٹ 2، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں۔ یہ پارٹ 2 ہے، پارٹ 1 ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں۔ موڈیول نمبر 1 ٹاپک نمبر 73 ہے جی، ایمرجنس آف پرافٹ ہوڈ اینڈ دا بگننگ آف پریچنگ، کہ جو نبوت کا ظہور ہونا اور پھر جو تبلیغ ہے اس کی آغاز ہونا، اس بارے میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح آپ کے جو ہے پرافٹ ہوڈ کا جو ظہور ہوا، آپ کے جو نبوت کا ظہور کس طرح ہوا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح جو شروعات کی تبلیغ کی وہ کس طرح کی۔ تو بعثت اینڈ ظہور بعثت مینز ٹو اناؤنس پرافٹ ہوڈ، کہ بعثت یا ظہور بعثت کا مطلب ہے کہ جو نبوت ہے اس کو اناؤنس کرنا، نبوت کو اناؤنس کر دینا، کہ نبوت کا ظہور ہو گیا ہے۔ دا ریویلیشن آف پرافٹ ہوڈ بگین ود ٹرو ڈریمز، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرافٹ ہوڈ کا جو نبوت کا جو ظہور تھا وہ اپنے سچے خوابوں کے ساتھ شروع ہو گیا، کا سفر شروع ہو گیا۔ دا پرافٹ پیس بی اپان ہم اسٹیڈ ان سیکلوژن ان دا کیو آف ہیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو غار ہیرا تھا اور اس کے اندر آپ جاتے تھے، آپ قیام کرتے تھے، اور ہی یوز ٹو ورشپ دیئر فار مینی ڈیز، تو آپ کئی دن تک وہاں جا کر عبادات کرتے تھے۔ دس لاسٹ فار اباؤٹ 3 اور یہ سلسلہ 3 سال تک چلتا رہا۔ غار ہیرا کے اندر آپ جا کر عبادات کرتے تھے، 3 سال کے لیے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ وین ہی واز 14 ایئر اولڈ، جب آپ 40 سال کے ہو گئے، آن منڈے نائٹ 17 آف رمضان، کہ اور جب یہ سلسلہ چل رہا تھا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہو گئے، تو پھر ایک منڈے کی سمار کی ایک رات تھی، 17 رمضان کی ڈیٹ تھی۔ دا فرسٹ ریویلیشن واز ریویلڈ، تو پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ یہ ڈیٹ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پریسڈ ہم ہارڈ ٹو ہز چیسٹ 3 ٹائمز، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آپ کی جو چیسٹ مبارک ہے ان کو 3 ٹائم پریس کیا سختی کے ساتھ۔ اینڈ ایچ ٹائم ہی سیڈ ریڈ، اور تینوں ٹائم حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا پڑھو۔ ٹوائس ہی سیڈ آئی کانٹ ریڈ، 2 دفعہ آپ وسلم نے کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ however تاہم فار دا 3rd ٹائم ہی پیس بی اپان ہم ریسائٹیڈ دا فالوئنگ ورسز آف سورۃ العلق، لیکن تیسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورۃ العلق کی جو فالوئنگ یہ آیات لکھی ہوئی ہیں، یہ آپ وسلم نے پڑھنا شروع کر دی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو یہ ساری آیات آپ وسلم نے تیسری دفعہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کا ترجمہ ہے جی، او بیلوڈ ریڈ، اللہ کے پیارے پڑھو، ود دا نیم آف اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام سے پڑھو۔ ہو ہیز کریٹڈ ایوری تھنگ، جس نے ہر چیز کو بنایا ہے۔ ہی کریٹڈ مین فرام اے ہینگنگ میس، جس نے انسان کو مٹی کے اور اس کے بلڈ کے ایک لوتھڑے سے بنایا ہے، اور پھر اس کو جو ماں ہے اس کے رحم میں ڈالا ہے۔ ریڈ، پڑھو، اینڈ یور لارڈ از موسٹ جینرس، اور پڑھو اور آپ کا جو رب ہے وہ بہت مہربان ہے۔ ہو ٹاٹ مین، جس نے انسان کو پڑھنا اور لکھنا سکھایا قلم کی مدد سے۔ وہ beside that taught man all that which he did not know، اور اس نے انسان کو وہ چیزیں سکھائی جو وہ پہلے نہیں جانتا تھا۔ تو یہ ساری آیتیں سورۃ العلق کی جو کہ آپ کی پہلی وحی کے موقع پر آپ کے اوپر نازل ہوئی تھی۔ آفٹر دا ریویلیشن، وحی کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیم بیک ہوم، آپ وسلم گھر واپس آئے۔ ہز باڈی واز ٹریملنگ، آپ کا جو پورا جسم تھا وہ کانپ رہا تھا۔ تو آپ نے حضرت خدیجہ، ہی ٹولڈ حضرت خدیجہ ٹو کور ہم ود بلینکٹ، تو آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ مجھے کسی کپڑے سے ڈھانپ دو۔ ہی آسکڈ فار اٹ ریپیٹڈلی، آپ وسلم نے ریپیٹڈلی یہ سوال کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا انکریجڈ ہم اینڈ سیڈ، اور جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی انہوں نے آپ وسلم کو انکریج کیا اور کہا کہ یو آر مرسیفل، کہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا رحمت نازل ہوئی ہے، آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی ہے۔ ٹیک دا برڈن آف آرفنز، اور آپ اس جو یتیم ہیں ان کا جو برڈن ہے اس کو آپ قبول کریں، اور جو ضرورت مند ہیں ان کے لیے آپ سہارا بنیں، اور آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکل پڑیں۔ آپ کو سچ کا ساتھ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے، اور اللہ ول ناٹ ڈسگریس یو، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گے۔ تو آپ وسلم نے، حضرت رضی اللہ عنہ نے آپ وسلم کو انکریج کیا کہ آپ اللہ کی راہ میں نکل پڑھیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کر لیا ہے، اور آپ پہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہو چکی ہے۔ تو آپ جو ضرورت مند ہیں، جو نیڈی ہیں، جو غریب ہیں، جو یتیم ہیں، ان کا آپ سہارا بنیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی اس کام میں مایوس نہیں کریں گے۔ تو یہ ساری آپ کو وہ بتا رہا ہے کہ کس طرح وحی نازل ہوئی آپ وسلم کے اوپر۔ آگے پھر جب وحی نازل ہو گئی آپ وسلم کے اوپر، پھر
شروعات ہو گئی، بگننگ آف دا پریچنگ، پھر جو تعلیمات تھیں، جو تبلیغ تھی، اس کا آغاز ہو گیا. دا پروفٹ پیس بی اپن فرسٹ انفارمڈ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اباؤٹ ہز پروفٹ ہوڈ. سب سے پہلے آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اپنے پیغمبر ہونے کے بارے میں بتایا. حضرت خدیجہ امیجیٹلی بلیوڈ ہم، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فوراً اسلام قبول کر لیا. شی ایکسیپٹیڈ اسلام، فوراً اسلام قبول کر لیا. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق واز دا فرسٹ امانگ دا مین ہو ایکسیپٹیڈ اسلام. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے مرد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ واز دا فرسٹ چائلڈ ٹو کنورٹ ٹو اسلام. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ شیر خدا وہ پہلے بچوں میں تھے، اسلام قبول کرنے والے پہلے بچے تھے. حضرت زید بن حارث واز دا فرسٹ سلیو ٹو ایکسیپٹ دا انویٹیشن آف اسلام. حضرت زید بن حارث جو تھے وہ پہلے غلام تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا. دا ورڈ سپریڈ ٹو ادر فرینڈز، اور پھر یہ جو الفاظ تھے وہ دوسرے دوستوں تک پہنچائے. دا ہولی پروفٹ پیس بی اپن ہم گریجولی اینڈ سیکرٹلی اسٹارٹیڈ پریچنگ اسلام فار 3 years. آپ وسلم نے آہستہ آہستہ اور خفیہ رہ کر اسلام کو پھیلانا شروع کر دیا، 3 سالوں تک پھیلاتے رہے. دا سیکریٹ انویٹیشن اینڈ پریچنگ کنٹینیوڈ، جو خفیہ طور پر اسلام کی تبلیغ اور انویٹیشن جو ہے وہ جاری رہی 3 سالوں تک. اللہ کمانڈیڈ دا پروفٹ پیس ٹو انوائٹس ہم کلوز ریلیٹڈ ٹو اسلام. اللہ تعالیٰ نے آپ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو آپ اسلام کی دعوت دیں. تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں سے آپ نے جو تبلیغ تھی اس کو شروع کیا. پھر اس میں ایک آیت ہے، اس کا آگے ترجمہ ہے اینڈ او اسٹیمڈ بیلوڈ وارن یور کلوز ریلیٹیوز آف آور ٹورمنٹ، کہ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو اسلام کی دعوت دو، ان کو وارن کرو، ان کو بتاؤ اسلام کے بارے میں. دا ہولی پروفٹ پیس بی ارینجڈ اے فیسٹ فار دا ریلیٹیوز ٹو فالو ہز کمانڈ. آپ وسلم نے ایک دعوت کا اہتمام کیا رشتہ داروں کے لیے تاکہ ان کو اسلام کی دعوت دے سکیں. ہی انوائٹڈ ہم ٹو کنورٹ ٹو اسلام تھرو اے سرمن. تو پھر آپ نے ایک خطبے کے ذریعے ان کو اسلام کی دعوت دی، دعوت پہ انوائٹ کر کے خطبے کے ذریعے ان کو اسلام کی دعوت دی. ڈکلیریشن آف پروفٹہڈ، پھر آپ نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا. آفٹر کنویئنگ دا میسج آف اللہ ٹو دا ریلیٹیوز، اپنے رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے بعد اللہ آرڈر دا پروفٹ پیس اپن ٹو پروکلیم دا کال ٹو اسلام، کہ آپ اسلام کی دعوت دیں. آپ ابھی اپنے جو پروفٹہڈ ہے اس کو آپ کر دیں، اس کو آپ ظاہر کر دیں، لوگوں کو تو بتا دیں، ڈکلیئر کر دیں. سو ڈکلیئر اوپنلی آل دوز میٹرز دیٹ یو ہیو بین کمانڈیڈ. تو آپ اپنے جو معاملات ہیں جو کہ آپ کو بتائیں گے ان کو آپ اوپن کر دیں، ان کو آپ لوگوں کو بتا دیں. اینڈ ٹرن اوے فرام دا آئیڈیولیٹرز، اور جو جہل ہیں، جو مشرکین ہیں، ان سے آپ دور رہیں اور ان سے آپ دور ہو جائیں، ان سے اپنے آپ کو الگ کر لیں. ان آرڈر ٹو فلفل ہز ڈیوائن کمانڈ، حضرت اسپوک اٹ ٹو قریش آف مکہ آن ماؤنٹ صفا کے اوپر، اینڈ سائٹڈ دا میسج آف اللہ. تو اللہ تعالیٰ کی حکم کے اوپر آپ وسلم نے قریش، جو مکہ کے قریش تھے، ان کو پہاڑی کے اوپر صفا کے، جس کا نام صفا تھا، اس کے اوپر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا. آن دیٹ قریش گاٹ اینگری ان مکہ، اور یہ سب سن کر جو مکہ کے قریش تھے وہ غصہ ہو گئے. ان پرٹیکولرلی ہز انکل ابو لہب اپوزڈ ہم، اور خاص طور پر جو آپ کے چچا تھے ابو لہب، انہوں نے مزاحمت کی. اللہ کنڈم ابو لہب، اللہ تعالیٰ نے تردید کر دی، دھتکار دیا، مطلب کنڈم کر دیا ابو لہب کو یا اس کے نریٹو کو. دا پروفٹ پیس بی اپن ہم ڈکلیئر دا ہاؤس آف عرفن ایز دا سینٹر آف پریچنگ آف اسلام ان دا ایئر 5th آف پروفٹہڈ. تو جو آپ وسلم نے جو ارکم کا گھر تھا اس کو اسلام کی جو تبلیغ تھی اس کا مرکز قرار دے دیا 5ویں سال، جب ان کی نبوت کا 5واں سال تھا. ٹھیک ہو گیا. دا نیڈ ٹو اسٹیبلش اے سینٹر فار مسلم کیم اپ ود ون ڈے ایٹ دا مسلم ور پریئنگ ٹوگیدر، دین اے گروپ آف ڈس بلیور کیم اپ دیئر. دا نیڈ ٹو، اس کے بعد پھر کیونکہ ایک سینٹر کی ضرورت تھی کہ جدھر تمام مسلمان آ کر اپنی عبادت کر سکیں. پھر جو ڈس بلیور تھے، جو مشرکین تھے، ان کا ایک گروپ ادھر آ گیا. سینگ دیم پریئنگ دے اسٹارٹیڈ امیوزنگ دیم، وہ جب دیکھتے کہ مسلمان عبادت کر رہے ہیں تو وہ ان کو گالی دینا شروع کر دیتے، ان کو تنگ کرتے جو مشرکین تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص پکڈ اپ a bone and hit it on the head of one of them، اور حضرت جو سعد بن ابی وقاص تھے انہوں نے ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھایا اور ان میں سے ایک کے سر پہ دے مارا. دا مین واز انجرڈ، اور ایک بندہ ان کا زخمی ہو گیا. آفٹر دس انسیڈنٹ بائی حضرت پروفٹ فیلٹ دا نیڈ آف اے سیکرٹ سینٹر. تو پھر اس واقعے کے بعد علیہ وسلم کے ذہن میں آیا کہ ایک سیکرٹ سینٹر ہونا چاہیے مسلمانوں کے لیے. ہی چوز دا ہاؤس آف حضرت ارکم ایٹ دا فٹ آف ماؤنٹ صفا، کہ ایک پہاڑی صفا کے نزدیک جو حضرت ارکم کا گھر تھا اس کو آپ وسلم نے سینٹر بنا دیا تاکہ تمام لوگ ادھر اسلام کو سیکھ سکیں. ٹھیک ہو گیا.
نیکسٹ ہے جی ماڈیول 2 ٹاپک نمبر 74 ہے دا ایفرٹس آف دا پولیتھیسٹ آف مکہ ٹو اسٹاپ دا پریچنگ آف اسلام، کہ جو مکہ کے مشرکین ہیں ان کی طرف سے جو اسلام کی تعلیمات ہیں ان کو روکنے کی کیا کیا کوششیں ہوئی، اس بارے میں وہ آپ کو بتا رہا ہے۔ دا پولیتھیسٹ آف مکہ ٹرائی ٹو اسٹاپ دا ایفرٹس ٹو اسپریڈ اسلام، کہ اسلام کو پھیلنے کی جو ایفرٹس تھیں ان کو روکنا چاہتے تھے جو مشرکین مکہ تھے۔ ایور سنس دا پروفٹ پیس بی اپن بگین دا اوپن پریچنگ آف دا پوزیشن آف دا ڈسبلیور انٹینسیفائڈ، جب سے آپ وسلم نے کھلے عام طور پر اسلام کی جو تبلیغ تھی اس کا آغاز کیا تھا، تو جو مشرکین تھی ڈس بلیور تھے ان کی جو اپوزیشن تھی وہ بھی تیز ہو گئی۔ دیر وار ڈفرینٹ اسٹیجز آف اپوزیشن کی مختلف اسٹیجز تھیں۔ دا لاسٹ اسٹیج واز، اور جن میں جو لاسٹ اسٹیج تھی وہ آپ وسلم کو ڈیتھ کے تھریٹس تھے کہ وہ آپ وسلم کو قتل کرنے کی دھمکیاں تک دیتے تھے۔ ایٹ فرسٹ سب سے پہلے جو ڈس بلیور تھے انہوں نے بارگیننگ سے کام شروع کیا اور 25 جو لوگ تھے وہ حضرت ابو طالب کی طرف بھیجے اینڈ انفارمڈ ہم آف دیئر ڈیسیژن اباؤٹ دا پروفٹ، اور ان کی جو فیصلہ تھا آپ وسلم کے بارے میں وہ اس کے بارے میں آپ کو بتایا۔ ابو طالب said to the prophet peace be upon him, nephew put as much burden on me as I can hold، کہ مجھ پہ اتنا بوجھ ڈالیں جتنا کہ میں برداشت کر سکوں۔ ابو طالب نے حضرت آپ وسلم سے کہا دا پروفٹ said in historical words، تو آپ وسلم نے تاریخی الفاظ کہے کہ if these people place the sun on my one hand and the moon on the other I will not give up my mission، کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیں پھر بھی میں جو اپنا مشن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مجھے مشن ملا ہے اس کو میں کوئٹ نہیں کروں گا، اس کو ختم نہیں کروں گا، میں اس کو جاری رکھوں گا۔ ان دس endeavor either I render my life or the religion of Allah will be exalted، اور یہاں تک کہ یا میری لائف جو ہے وہ ختم نہیں ہو جاتی یا پھر اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے وہ عام نہیں ہو جاتا یا وہ پوری دنیا تک پھیل نہیں جاتا، تب تک میں اپنے مشن کو جاری رکھوں گا۔ سینگ دس کریج آف دا پروفٹ پیس بی اپن آپ وسلم کا یہ حوصلہ دیکھ کر ہز انکل حضرت ابو طالب آلسو اسٹوڈ فرم ود ہم، تو جو آپ کے چچا تھے وہ بھی مضبوطی سے آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ دے آلسو گیو ہم دا آفرز آف کنگ شپ، انہوں نے آپ کو کنگ شپ کی آفریں کی، ان کو دولت اور امیر خواتین سے شادی کے لالچ دیے کہ کس طرح آپ جو اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کو پھیلانا آپ بند کر دیں، تو مختلف پروپیگنڈا کیا آپ کے خلاف۔ جب آپ اسلام نہ مانیں تو پھر مختلف قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیں کہ بھائی قرآن واز ریویلڈ ٹو ڈسکریڈٹ دیئر پروپیگنڈا، پھر لیکن ان کا جو بھی پروپیگنڈا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے قرآن کی آیات نازل ہو جاتی تھی۔ اور نزار بن حارث براٹ بکس آف اسٹوریز فرام روم، کے جو ایک بندہ تھا جو نزار بن حارث، وہ مختلف روم سے کتابیں لے کے آیا قرآن مجید کا مقابلہ کروانے کے لیے۔ دے ٹرائی ٹو لیبل دا قرآن ایز اے ورک ایز میتھولوجی، کہ وہ قرآن پاک کو میتھولوجی کا ورک ثابت کرنا چاہتے تھے، کام ثابت کرنا چاہتے تھے۔ اللہ ڈینائڈ ہم دیم، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی تمام کوششوں کو ختم کر دیا، منع کر دیا، تردید کر دی۔ In the meantime attempts were also made to hypocrisy resolve the matter، مختلف مذاکرات کے ذریعے بھی معاملات کو سلجھانے کی کوشش کی گئی، لیکن آپ وسلم نے بردہ صورت الکافرون اللہ ریجیکٹ دیم، لیکن صورت الکافرون کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان تمام کوششوں کو ریجیکٹ کر دیا۔ Then the disbeliever of Makkah with the help of Jews started a series of doubts and debates about the historical figures in the Quran like the people of the cave Zulkarnain and the reality of the soul۔ تو پھر مشرکین مکہ جو تھے وہ یہودیوں کے ساتھ مل کر انہوں نے مختلف بحث و مباحثے کرنا شروع کر دیے اور قرآن پاک کے اندر نقص نکالنا شروع کر دیے نعوذ باللہ، جس کے رسپانس کے طور پر قرآن پاک کی مختلف آیات نازل ہوئیں جن میں آپ وسلم نے ان تمام جو یہ ساری چیزیں تھیں ان کو غلط ثابت کیا اور ان ساری تدابیر کو تمام کو فیل کر دیا۔ اور پھر کیا ہوا، جو مشرکین تھے انہوں نے وائلنس کا راستہ اختیار کرنا شروع کیا، جب تمام باتوں سے بات نہیں بنی تو پھر وہ وائلنس پہ اتر آئے تھے ایز اے رزلٹ، اور جس کے وائلنس کے رزلٹ کے طور پر جو مائگریشن ہوئی اب وہ سینا ٹوک پلیس، جو مائگریشن ہجرت تھی اب سینا کی وہ وقوع پذیر ہوئی۔ ایٹ دا لاسٹ اسٹیج دا ڈسبلیور پلان ٹو کل دا پروفٹ پیس بی اپان ہم، اور آخری اسٹیج پہ جو مشرکین تھے انہوں نے نعوذ باللہ وسلم کو قتل کرنے کا پلان تک بنا لیا تھا۔ دس واز دا 7th ایئر آف دا پروفٹ، یہ نبوت کا 7واں سال تھا۔ بنو ہاشم رجسٹڈ، جو بنو ہاشم تھے قبیلہ تھا اس نے رجسٹ کیا کس چیز میں، اس نے رجسٹ کیا وین ہی واز وارنڈ آف دا انٹینشن ٹو کل، جب ان کو پتہ چلا آپ وسلم کو قتل کرنے کی تدابیریں کر رہے ہیں تو انہوں نے اس کی مزاحمت کی، اور اس رجسٹر کی وجہ سے جو ابو ہاشم تھے ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا مشرکین مکہ نے، اور ان سے لینا دینا ہر قسم کا بند کر دیا اور ان کو علیحدگی میں ان کو ڈال دیا اور ان کا سوشل بائیکاٹ شروع کر دیا۔ اور جب ان کا سوشل بائیکاٹ ہوا تو پھر
کافی مشکلات میں ان کو کافی سال گزارنا پڑے، لیکن اس میں وہ مختلف بتا رہا ہے کہ جو پرافٹ کے 7ویں اور 8ویں 10ویں سال تک ان کا جو سوشل بائیکاٹ چلتا رہا، پھر کچھ سرداروں کی محنت کی وجہ سے آخرکار وہ بائیکاٹ ختم ہو گیا، اور پھر اٹ واز ریٹن بائی منصور، اور پھر ایک ان کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، معاہدہ ہو گیا، پھر ان کا جو سوشل بائیکاٹ تھا وہ ختم ہو گیا، اور وہ جو معاہدہ تھا وہ لکھا تھا منصور بن الکرامہ اینڈ سائنڈ بائی دا، اور جو قریش کے سردار تھے انہوں نے اس کو سائن کیا تھا۔ دا ٹیکسٹ واز ڈسپلیڈ ان دا کعبہ، اور جو ٹیکسٹ وہ لکھا ہوا تھا وہ کعبہ میں لٹکایا گیا، لکھا ہوا تھا، ڈسپلے کیا گیا تھا، اللہ پیرالائز منصور ابن اکرام ہینڈ، اللہ تعالیٰ نے وہ جو معاہدہ لکھنے والا تھا منصور ابن اکرامہ اس کے ہاتھوں کو پیرالائز کر دیا، کیونکہ ایکسیپٹ فار دا نیم آف اللہ دا ٹرمینیٹ ڈسٹرائڈ آل ادر ڈاکومنٹس، مطلب اس معاہدے کو اللہ کے نام کے سوا باقی ساری چیزیں اس کی ختم ہو گئی تھی۔ تو یہ ایک معاہدہ ہوا تھا کہ کس طرح جو ایک قبیلہ تھا بنو ہاشم، اس کا کس طرح سوشلی بائیکاٹ چلتا رہا، پھر وہ ختم ہو گیا اور ان کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی تھی۔ تو آگے جی ماڈیول نمبر 375 دا ایئر آف سیڈنس، کے غم کا سال اور طیف کی طرف سفر کے بارے میں یہ آپ کو بتائے گا کہ کس طرح غم کا سال کیسے تھا اور پھر طیف کی طرف ہجرت کس طرح ہوئی۔ شارٹلی آفٹر دا اینڈ آف دا سوشل بائیکاٹ، جو سوشل بائیکاٹ کے ختم ہونے کے ساتھ ہی ابو طالب اینڈ حضرت خدیجہ پاسڈ اوے، تو ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یا ایئر آف سارو یا غموں کا سال قرار دیا، کیونکہ دو قریبی ساتھی ان کے اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ نو دا آبسٹیکل ان دا وے آف ڈسبلیور واز ریمووڈ، تو ابھی ان دونوں کی وفات کے بعد جو مشرکین تھے ان کے راستے میں جو رکاوٹیں تھیں وہ دور ہو چکی تھی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پلان دوبارہ سے بنا لیا اور ان کے لیے حالات کو مشکل تر بنا دیا، اور پھر اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ڈیسائیڈ کیا کہ وہ نئی جگہ پہ جا کر اسلام کی تبلیغ کریں گے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے طیف کا راستہ اختیار کیا، ویلی آف طیف 60 کلومیٹر اوے فرام دا مکہ، کہ مکہ سے دور 60 کلومیٹر دور طیف کا انہوں نے رخ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نئی جگہ پہ جا کر اسلام کی تبلیغ کریں گے۔ تو جرنی آف دا طیف آف دا پروفٹ پیس بی اپان ہم، آگے وہ آپ کو جرنی بتا رہا ہے کہ کس طرح آپ طیف کی طرف آپ نے سفر کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروفٹ پیس بی اپان ہم اسٹارٹڈ ہز جرنی فار دا طیف ود حضرت زید بن حارث، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طیف کی طرف سفر شروع کر دیا حضرت زید بن حارث کے ساتھ۔ ایٹ دیٹ ٹائم دا ٹرائب آف طیف واز ہیڈڈ بائی 3 برادرز، 3 برادر جو بھائی تھے ان کے وہ حکمرانی کرتے تھے طیف کے جو قبیلہ تھا اس کے اوپر، ان کا نام تھا جی عبد یا لیل مسعود اینڈ حبیب، یہ 3 بندے بھائی تھے جو حکومت کرتے تھے ادھر۔ برادر واز میریڈ ٹو صفیہ بنت معمر، ان میں سے ایک بھائی کی شادی صفیہ بنت معمر سے ہوئی تھی جو کہ قریش کی ایک عورت تھی۔ ہی وینٹ ٹو دیم 3 آف دیم، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کے پاس گئے اور ان کو اسلام کی دعوت دی، بٹ دے گاٹ اینگری، لیکن وہ غصہ ہو گئے اور انہوں نے اچھا بیہیو نہیں کیا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر سے بھگانا شروع کر دیا، اور مختلف جو اوباش لڑکے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے تھے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خون بھی نکل آیا اور آپ کی بلیڈنگ شروع ہو گئی۔ تو آپ دا پروفٹ پیس بی ٹوک ریفیوجی ان اے گارڈن ٹو گیٹ ریڈ آف دیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ میں پناہ لی ان لوگوں سے بچنے کے لیے۔ دا گارڈن بلانگ ٹو 2 برادرز عتبہ اینڈ شیبہ، اور جو باغ تھا وہ عتبہ اور شیبہ 2 بھائیوں کا تھا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ انگور پیش کیے اپنے غلام کے ذریعے سے، اور انہوں نے اور اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے جو ماؤنٹین کا فرشتہ تھا اس کے ساتھ، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اگر آپ چاہیں تو ہم پوری اس طیف کی جو ایک ویلی ہے یہ اس کو ہم تباہ کر دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طیف میں 10 دن گزارے اور پھر آپ مکہ کی طرف واپس لوٹ گئے۔ اور جب واپس لوٹ رہے تھے تو راستے میں ان کو 2 جن ملے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور ادھر اس مقام پر آپ نے جو ایک مسجد جن تعمیر کر دی تھی، راستے میں ایک ماسک آف جن واز بلٹ ایٹ دس پلیس، اور اس جگہ پہ مسجد جن آج بھی موجود ہے۔ اس کے بعد معراج کا سفر ہوا، جرنی آف معراج آئی کہ معراج کا سفر کس وقت ہوا تھا اور کیسے ہوا تھا۔ وین دا پروفٹ کیم ٹو مکہ آفٹر ریٹرننگ فرام طیف، جب طیف سے آپ واپس آئے تو 27 رجب المجرب کی رات کو ہی واز 54 ایئر اولڈ، دین آپ اس وقت 54 ایئر اولڈ آپ کی عمر تھی۔ ہی واز سلیپنگ ان دا ہاؤس آف حضرت ہانی ایٹ نائٹ، آپ حضرت ہانی کے گھر پر رات کو سو رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے دا جرنی آف معراج از مینشن ان دا ڈیٹیل ان دا قرآن اینڈ حدیث اور قرآن کے اندر جو معراج کی جو سفر ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ فرام دس جرنی ہی واز سولیسڈ، تو اس طرح معراج کا جو واقعہ ہے وہ پیش ہے جب آپ کی عمر 54 ایئر تھی، تو یہ بھی آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے۔
نیکسٹ ہے جی ماڈیول نمبر 4 ٹاپک نمبر 76 ہے نیو اسٹریٹجی آف دا پریچنگ اینڈ دا جرنی آف مائگریشن، کہ کیا نئی اسٹریٹجی تبلیغ کی شروع کی گئی اور پھر مائگریشن کی جو سفر تھا وہ کیسے شروع ہوا۔ مائگریشن کیا ہے؟ مائگریشن ہے جی ڈیورنگ دا حج کے دوران پیپل فرام آل اوور عربیہ یوز ٹو کم ٹو مکہ ایوری ایئر، کہ حج کے دوران عرب کے تمام لوگ مکہ کے اندر آتے تھے۔ دا پروفٹ پیس بی اپان ہم میٹ دیز پیپل اینڈ انوائٹڈ دیم ٹو اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے ملے اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔ دا پیپل فرام یثرب ٹو کیم فار حج ان مکہ، جو یثرب کے لوگ تھے وہ بھی حج کے لیے مکہ آئے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اسلام کے لیے انوائٹ کیا۔ دا جوئش ٹرائب آلسو لیوڈ ان یثرب، جو یہودی قبیلے تھے وہ بھی یثرب میں رہتے تھے، اور انہوں نے لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلے سے آلریڈی سن رکھا تھا، اور وہ کنونس ہو گئے کہ یہ وہی پروفٹ ہیں، یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں انہوں نے سن رکھا تھا۔ اور پھر جو 6 پیپل فرام دا خزرج ٹرائب سے 7 لوگ جو 6 لوگ جو تھے انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا اور پھر اپنے لوگوں کی طرف چلے گئے۔ آگے جی ایلیگنس ٹو اقابہ الاولا، اقابہ الاولا کا جو اطاعت تھی اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ دا فالوئنگ ایئر 5 آف دا 6 پیپل آف یثرب اینڈ 7 نیو پیپل، کہ اس سال میں جو 5 سے 6 لوگ یثرب کے اور جو 7 نیو لوگ تھے انہوں نے ٹوٹل 12 بندے تھے۔ پیپل کیم اینڈ ہیڈ ان دا ویلی آف مینا، کہ وہ آئے اور جو وادی تھی مینا کی اس کے اندر وہ چھپ گئے۔ ووز نیم از اقابہ، جس کا نام اقابہ تھا۔ اینڈ پلیج الیگنس ٹو دا ہولی پروفٹ پیس بی اپان، اور انہوں نے وعدہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا۔ اٹ واز دا فرسٹ ایئر آف دس پلیج آف دا الیگنس، یہ اس اطاعت کا پہلا سال تھا، وچ از کالڈ بیت اقابہ اولا، یہ اس کا پہلا سال، اس کو انہوں نے یہ نام دیا تھا دا فرسٹ ایلیگنس آف اقابہ، یہ اقابہ کا پہلی اطاعت کا سال تھا۔ دا فالوئنگ کمپینیز جوائن دا اوتھ آف دا الیگنس، اور اس اطاعت کی جو اوتھ تھی اس کو ان تمام لوگوں نے جوائن کیا تھا۔ ان کے نام آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ 12 لوگ ہیں، ان کے نام آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، انہوں نے پہلی اوتھ اٹھائی تھی۔ کنڈیشن کیا تھی اس اطاعت کی؟ ایلیگنس آف اقابہ الاولا کی کنڈیشن کیا تھی؟ 3 مین کنڈیشن تھی۔ دا مین کنڈیشن آف دس پلیج آر ایز فالوز، یہ فالوئنگ جو تھی یہ اس کی کنڈیشن تھی کہ وی ول ورشپ دا ون اینڈ اونلی دا گاڈ اللہ، کہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، پہلی شرط تھی۔ وی ول ناٹ اسٹیل اینڈ کمٹ اڈلٹری، ہم اڈلٹری کو نہیں، ہم مطلب کوئی گناہ کا کام نہیں کریں گے، اور ہم اڈلٹری سے اور چوری سے ہم اوائڈ کریں گے۔ وی ول ناٹ اکیوز اینی ون فالسلی، ہم کسی کو بے جا یا غلط طور پر تنگ نہیں کریں گے۔ اینڈ وی ول ناٹ کل آور چلڈرن، ہم اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گے۔ وی ول اوبے دا پروفٹ ان ایوری چیز، اور ہم ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ تو یہ ساری کنڈیشن تھی، شرائط تھی۔ دا پروفٹ سینٹ حضرت موسیٰ بن عمیر along with the people of یثرب ٹو preach اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ بن عمیر کو لوگوں کے ساتھ بھیجا یثرب کی طرف اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ حضرت مصعب بن عمیر اسٹیڈ ان دا ہاؤس آف حضرت اسد بن زرارہ، ان کے گھر میں رہے۔ ہی یوز ٹو گو ٹو ایوری ہاؤس آف دا انصار اینڈ انوائٹڈ دیم، صاحب وہ ہر گھر گئے اور انہوں نے اسلام کا پیغام دیا۔ انوائٹڈ سعد بن معاذ دا انفلوئنس اینڈ بریور لیڈر آف دا ٹرائب آف اوس ٹو اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر نے جو سعد بن معاذ تھا، ایک بریو لیڈر تھا، اس کو اسلام کی دعوت دی۔ ایٹ فرسٹ ہی ریزنٹڈ، پہلے انہوں نے انکار کیا، بٹ وین دا ہیڈ دا قرآن ہی واز ویری پلیز ایکسیپٹ اسلام، پہلے اس نے انکار کیا لیکن جب انہوں نے قرآن پاک کو سنا تو پھر انہوں نے وہ خوش ہوئے اور انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، اور اس کے ساتھ ان کو دیکھتے دیکھتے پھر پورا قبیلہ جو ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ ایکسیپٹ ایلیگنس ٹو اقابہ ٹو، آگے جی دا فارمنگ ایئر آن دا اوکیزن آف حج 75 انصار وزٹڈ دا ہولی پروفٹ پیس بی اپان اقابہ ٹو، اس کے بعد اسی سال میں جو حج پہ آئے ہوئے 75 لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وزٹ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اور انہوں نے وعدہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا۔ اینڈ امانگ دیم ور 2 وومن، 2 خواتین بھی انہوں میں شامل تھی جن کا نام نصیبہ بنت کابن اینڈ امر امارہ اینڈ اسما بنت عادی، اینڈ 73 مین، اور 73 مرد تھے۔ حضرت عباس وارنڈ اباؤٹ دا گریو responsibility of the inviting the prophet to Yathrib to the people of Yathrib on this occasion that inviting the holy prophet to place meant inviting the position of the whole of Arabia، تو ان میں سے پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر پہ انوائٹ کیا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر پہ انوائٹ کرنا تمام عربوں کی مخالفت مول لینے کے مترادف ہے۔ بٹ دا انصار اسٹوڈ فرم آن دیئر انٹینشن، لیکن جو انصار تھے انہوں نے پختہ یقین کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو یہ ہے جی کس طرح اقابہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔ آگے جی کنڈیشن آف دا ایلیگنس،
پھر وہ بتا رہا ہے کہ کیا شرائط تھیں عقابہ 2 کی، کیا شرائط تھی. وہ عقابہ 1 تھا بھی، یہ عقابہ 2 ہے، اس کی کیا شرائط تھی. دا انصار آسکڈ ریسپیکٹفلی او میسنجر آف اللہ، او اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، واٹ از دا پلیج آف الیگنس ٹو یو، آپ کے لیے، آپ کی اطاعت کے لیے ہمیں کیا وعدہ کرنا پڑے گا. دا پروفٹ سیڈ یو ول لسن ٹو می، آپ لوگوں نے مجھے سننا ہے. بوتھ ان اسٹیٹ آف پلیئر اینڈ ڈس پلیئر، چاہے آپ کو خوشی آپ اس کو اچھا سمجھے یا آپ اس کو اس سے آپ خوش ہوں یا آپ اس سے ناخوش ہوں، دونوں صورتوں میں آپ نے مجھے سننا ہے. آپ وسلم نے ان سے کہا یو ول اسپینڈ بوتھ ان پاورٹی اینڈ پراسپیرٹی اینڈ یو ول کمانڈ گڈ اینڈ فاربڈ ایول. تو آپ نے غربت ہو چاہے آپ کی جو مرضی ہو، آپ نے اچھائی کی تبلیغ کرنی ہے اور برائی سے آپ نے لوگوں کو منع کرنا ہے. تو یہ ساری جو کنڈیشن تھی اطاعت کی وہ آپ وسلم نے لوگوں کو بتا دی. اس کے بعد مائگریشن ہوئی مدینہ کی طرف، ہجرت مدینہ جس کے نام سے یہ مشہور ہے. یہ کیسے ہوئی؟ دا authorities of the polytheist of Mecca had exceeded the limit، جب جو مصائب تھے مشرکین مکہ کی طرف سے وہ اپنی لیمٹ سے کراس کر گئے، بڑھ گئے. تو پھر آپ وسلم نے انہوں نے کیا کیا، دے پلان ٹو اسیسینیٹ دا پروفٹ پیس، وہ انہوں نے آپ وسلم کو مارنے کی کوشش کرتے رہتے ہر وقت. نو ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ دا لائف اللہ آرڈر دا پروفٹ اینڈ دا کمپینی ٹو مائگریٹ. تو آپ وسلم کی زندگی کو بچانے اور ان کی ساتھیوں کی زندگی کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہجرت کرنے کا حکم دیا. آن دیٹ اوکیزن دا پروفٹ پیس بی اپان ہم ٹوک حضرت ابو بکر صدیق ود ہم. تو اس موقع پر آپ وسلم نے اپنے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے. آن دا وے، راستے میں ہی اسٹیڈ فار 3 days ان دا کیو آف تھور، اور پھر غار ثور میں آپ نے 3 دن تک سٹے کیا حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ. دا ڈس بلیور آف دا مکہ اناؤنس ریوارڈ فار، اور جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے آپ وسلم کو زندہ یا مردہ پکڑنے کے لیے انعام کی رقم ایک اعلان کر دیا کہ جو پکڑ کے لے کے آئے گا اس کو انعام ملے گا. فار دس ریزن سریقہ بن مالک فالوڈ دا پروفٹ اینڈ ابو بکر صدیق بٹ فیل ٹو کیپچر دیم اینڈ ریکویسٹ فار پیس. اس مقصد کے لیے جو سراقہ بن مالک تھا اس نے آپ وسلم کو فالو کیا، چیز کیا، پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا اور اس نے پھر آخرکار اس نے اسلام قبول کرنے کا سوچ لیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا. دین ہی امبریسڈ اسلام اینڈ بیکیم اے بلیور، اور پھر وہ یقین کرنے والوں میں شامل ہو گیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا. دا پروفٹ پیس بی اپان اسٹیڈ ان دا کیمپ آف ام ماباد. تو آپ ایک کیمپ میں آپ وسلم نے اسٹے کیا جس کا نام تھا ام ماباد. ہی اسپینڈ سم ڈیز ایٹ دا پلیس آف کوبا، آپ نے کچھ دن جو ہے وہ کوبا میں بھی گزارے. اینڈ بلٹ اے ماسک، آپ نے مسجد بھی تعمیر کی. اور حضرت علی آلسو جوائنڈ ہم دیئر اینڈ ٹریولڈ ود ہم، اور اس کے ادھر ہی آپ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی آ کر مل گئے اور انہوں نے آپ کے ساتھ مل کر سفر کیا. تو یہ ہجرت مدینہ ہوئی، اس کے وجوہات کیا تھی یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا. اس کے ساتھ آپ جو لیسن نمبر 17 ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیسن نمبر 18. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.